بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت۔ بچوں کا ذہن صاف و شفاف اور خالی ہوتا ہے۔ اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے وہ مضبوط و پائیدار ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بچپن میں بچے کے لیے علم کا حصول پتھر پر نقش کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طرح پتھر کی لکیر اور پتھر پر کیا ہوا نقش مضبوط و پائیدار ہوتا ہے، اسی طرح بچپن میں جو چیز ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے یا بٹھا دی جائے وہ پائیدار ہوتی ہے۔ جس طرح زمین سے اگنے والے نرم و نازک پودوں کی طرح بچوں کے خیالات، فکر اور طرز زندگی کو جس رخ پر چاہے بآسانی موڑا جا سکتا ہے۔ جب وہ بڑے ہو جائے اور ان کی عقل پختہ ہو جائے تو ان میں تبدیلی ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے ابتدائی عمر میں بچوں کی نگرانی اور ان کی صحیح تربیت والدین اور سرپرستوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ تربیت اولاد میں زیادہ سختی کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت کرو کیونکہ تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تربیت میں تحمل سے کام لو اور سختی نہ کرو کیونکہ ہوشیار معلم سخت مزاج استاد سے بہتر ہے۔ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے والدین سے سیکھتے ہیں۔ اولاد کی تربیت پوری توجہ سے کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جو جی چاہے کرتے رہیں، بچے نیک ہونے چاہیے۔ بچے تو والدین کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کم ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہوں۔ بہت زیادہ نصیحتوں سے بھی بچہ سہم سا جاتا ہے، کچھ بھی کرنے سے ڈرتا ہے کہ کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ بچے سے یہ نہ کہے کہ اٹھو اپنا کمرہ صاف کرو، کیا جنگل بنا رکھا ہے، بلکہ یہ کہے کہ بیٹا کیا کمرے کی صفائی میں کوئی مدد چاہیے، کیونکہ تم تو ہمیشہ صفائی اور سلیقہ کو پسند رکھتے ہو۔ یاد رکھیے کہ ہر لفظ اور ہر کام جو آپ کرتے ہیں وہ بچے کو بے حد متاثر کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ آپ کا بچہ آپ کی سیرت و اخلاق بلکہ آپ کا اپنا ہی عکس ہے۔ بچے سے ایسے نہ کہیں کہ نماز پڑھو ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤں گے، بلکہ کہیں کہ آؤ اکٹھے ایک ساتھ نماز پڑھے تاکہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہو جائے۔ بچے سے یہ نہ کہے کہ بائیں کروٹ مت سویا کرو، بلکہ کہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم دائیں کروٹ سویا کریں۔ بچے سے یہ مت کہے کہ کھیل کود چھوڑو، پڑھائی کرو، پڑھائی بہت اہم ہے، بلکہ کہے کہ اگر آپ نے آج پڑھائی جلدی مکمل کر لی تو میں آپ کے ساتھ کھیلوں گا، یا ایسی کسی بھی سرگرمی کا حوالہ دے جو اسے پسند ہو۔ بچے سے مت کہے کہ چاکلیٹ اس لیے نہ کھایا کرو کہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا، بلکہ کہے کہ میں نے دن میں ایک بار چاکلیٹ کھانے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں جانتا ہوں تم بہت سمجھدار ہو اور اپنے دانتوں کی صفائی کا خوب خیال کرتے ہو۔ والدین کی بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے دوسرے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، اپنی ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا۔ اس طرح وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو دیتے ہیں، جس سے گھروں میں کبھی صلاح نہیں ہوتی، جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں میں نفرت نہیں، محبت، رشتوں کی قدر اور احساس پیدا کریں۔ بچوں کے سامنے محتاط رویہ اختیار کیجیے۔ گھر کا ماحول بچوں کی پہلی درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بچے گھر میں جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں بچے بالکل ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اچھا سامع بنائیے۔ بچوں کی باتیں توجہ اور غور سے سنیے، نظریں ملا کر بات سنیے، بات کاٹنے سے گریز کیجیے، بات مکمل ہونے کا انتظار کیجیے، تکمیل پر بچوں کی تعریف کیجیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے بھی آپ کی بات دھیان سے سنیں گے۔ بچہ وہ نہیں کرتا جو باپ کہتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو باپ کرتا ہے۔ بچپن ہی سے بچوں کو ذمہ دار بنائیے۔ بچوں کو چھوٹے موٹے کاموں کی ذمہ داری دیجیے۔ گھر کے دروازے بند کرنا، فریج میں پانی کی بوتلیں بھر کر رکھنا، کمرے سے نکلتے وقت روشنی اور پنکھے بند کرنا۔ کسی بچے کو پسندیدہ بچہ قرار دینے سے بچہ احساس برتری اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، باقی بچے احساس کمتری اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانبدارانہ رویہ بچوں کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ برابری کا رویہ اختیار کیجیے۔ بچوں کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کیجیے۔ والدین اور بزرگوں کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ دوست احباب کے لیے دعا مانگیے۔ اپنی اچھی ضروریات کے لیے دعا کیجیے۔ بچپن میں مانگی دعائیں بڑے ہو کر زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔